یہ سب سوال ہی سوال ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ جواب نہیں ہے۔ ہم پچھلے 75 سال سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا۔ حکمرانوں کے مزاج نہیں دیکھا کرتے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ محکوم کی حالت کیا ہے۔ محکوم اگر مسلسل مظلوم اور محروم ہو تو حکمرانوں کے اعمال کا کیا تذکرہ؟ ہم کروڑوں لوگ، سارے کے سارے تنہا، افراتفری، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی، وعدہ شکنی، مطلب پرستی، ہوس پرستی، زر پرستی، منصب پرستی اور ظاہر پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر خطرہ تو ضرور ہوگا۔ مظلوم کی بد دعا خطرہ پیدا کرتی ہے، محروم کی آہ خطرہ پیدا کرتے ہیں، یتیم کی فریاد پانی میں آگ لگا دیتی ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر گزرے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں سے چلے تھے اور اب ہمارا کیا حال ہے۔ ہمارے اندیشے بے سبب بھی نہیں۔ ہم ایک بار پہلے تقسیم ہو چکے ہیں اور حالات اب بھی بہتر نہیں، اور دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک دفعہ ہونے والا حادثہ کیا دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا؟ خوف تو ہوگا، لیکن نہیں، بات اتنی خطرناک بھی نہیں۔ دامن اعمال خالی ہو تو ہو، دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اس کی رحمت میں ہے۔ رحمت کا کام ہی یہی ہے کہ محروم کو حق کے سوا دیتی ہے۔ وہ رب کائنات دینے والا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے دے دے۔ ہماری بقا صرف ہماری ہی بقا نہیں، اس کے نام کی بھی عظمت ہے۔ یہ اقتباس واصف علی واصف کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم سے لیا گیا ہے۔ 25 سال پہلے ان کی کہی گئی باتیں آج بھی ہمارے حالات پر بالکل اسی طرح پوری اترتی ہیں جیسے اس وقت تھی۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں سنوارا، بلکہ مزید پستی اور تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ شاید بحیثیت قوم اب ہم پر آزمائشوں کا وقت آنے والا ہے۔ ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور جن پستیوں میں ہم گر چکے ہیں ان سے نکال کر ہمیں صرف ہمارے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک رہبر کی صورت میں اجاگر کرے۔ آمین۔